السلام علیکم، لرن اینڈ فن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ریسرچ میتھڈ ان سائیکولوجی پڑھنے والے ہیں، یعنی کہ نفسیات میں تحقیق کے طریقے۔ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ریسرچ کا میننگ ہے دوبارہ تحقیق کرنا، یعنی کہ موجودہ حقائق کا دوبارہ سے جانچ پڑتال کرنا، اس کی کاز اینڈ ایفیکٹ کو دیکھنا۔ سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھنا کہ جو پہلے سے موجود ڈیٹا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ریسرچ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک پیور اور ایک اپلائیڈ۔ پیور ریسرچ کسی فینومینا کو دیکھتی ہے، کسی پرابلم کو دیکھتی ہے، لیکن اس کا فوکس زیادہ تر کسی نالج پر ہوتا ہے بجائے اپلیکیشن آف پرابلم۔ اور اپلائیڈ ریسرچ ڈے ٹو ڈے جو ہماری پرابلمس ہوتی ہیں ان کو سولو کرتی ہے، اور یہ پریکٹیکل اپلیکیشن کے اوپر بیس کرتی ہے، کسی ریئل لائف ایکسپیرینس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کو سرچ کرتی ہے اور اس کے بارے میں حقائق تلاش کرتی ہے۔ ریسرچ کے سب سے پہلے میتھڈ آبزرویشن میتھڈ کے بارے میں بتانے والے ہیں ہم۔ تو آبزرویشن میتھڈ ہوتا ہے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، اسے غور سے دیکھنا یا اس کی جانچ کرنا۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہے انٹروسپیکشن اور دوسرا ایکسٹرنل آبزرویشن۔ انٹروسپیکشن کہتے ہیں اندر کا حال، یعنی کہ اپنے ذات کے بارے میں جاننا۔ اسے مشاہدہ باطن بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہر انسان اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ ایک سر درد کا مریض ہو، اسے بہتر پتہ ہے کہ اس کے سر میں کس حصے میں درد ہے، وہ بہتر بتا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی ٹیبلٹ لے گا تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو یہ ٹیبلٹ اثر کری ہے کہ نہیں کری۔ ریسرچ کا دوسرا میتھڈ ہے ایکسٹرنل آبزرویشن، جس کا مطلب ہے کہ کسی کے کردار کو آپ آبزرو کر کے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس وقت وہ کس ذہنی کیفیت میں ہے، یعنی کہ کسی دوسرے کے ذہنی اعمال کا اور کردار کا مطالعہ کرنا۔ اس طریقے میں ہم بچوں کے بیہیویئر کو اچھے سے آبزرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی مریضوں کے لیے بھی بہت مؤثر طریقہ ہے۔ نیکسٹ میتھڈ ہے نیچرلسٹک آبزرویشن، یعنی کہ فطری مشاہدہ۔ اس کے اندر جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتا ہے، وہ کسی نیچرل انوائرمنٹ میں جا کر کردار کا آبزرویشن کرتا ہے یا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسے کہ اینیمل پلانٹ اینڈ ڈسکوری چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ماہرین کسی اینیملز کے نیچرل انوائرمنٹ میں جا کر ان کا اسٹڈی کرتے ہیں اور آبزرویشن کرتے ہیں اور کردار کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس میں دو طرح کی آبزرویشن آ جاتی ہے، پارٹیسپینٹ اینڈ نان پارٹیسپینٹ۔ پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے اندر ریسرچر اس ماحول کا حصہ بن کر ریسرچ کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اسپائی ڈراماز میں دیکھا ہوگا، موویز میں دیکھا ہوگا، جب انہوں نے کسی ڈاکوؤں کے گروہ کو پکڑنا ہوتا ہے تو پولیس والے موسٹلی اپنی وردی تبدیل کر لیتے ہیں اور ایک نیچرل سیٹنگ کے اندر عام انسانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی کرائم سین ہوتا ہے تو وہ ایکشن میں آ کر اس مجرم کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح نان پارٹیسپینٹ کے کسی بھی خفیہ کیمرے کے ذریعے کسی بیہیویئر کو آبزرو کیا جاتا ہے جس کے اندر افراد کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں انڈر اسٹڈی کیا گیا ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ ریسرچ میتھڈ پہ آتے ہیں، جو ہے کیس ہسٹری یا کیس اسٹڈی میتھڈ۔ اس کو کلینکل میتھڈ بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر ذہنی امراض کی تشخیص کے لیے کلینکل سائیکولوجسٹ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اسے کون سا مرض ہے، زیادہ تر شخصیت کی توڑ پھوڑ، کوئی بھی ایموشنل پرابلم، انٹیلیجنس پرابلم یا کوئی بھی اس کے ذہنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر فرد کے ماضی کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے اندر 3 ماہرین مل کر کام کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سائیکیٹرسٹ یا فزیشین ڈاکٹر آ سکتا ہے، جو کہ مریض کا جسمانی معائنہ کرتا ہے کہ اس کو کوئی جسمانی عارضات تو نہیں لاحق۔ اس کے بعد سائیکولوجسٹ آتا ہے، جو کہ مریض کا ذہنی معائنہ کرتا ہے، کہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر اس کا جسم صحت مند ہے۔ اور 3rd نمبر پہ سوشل ورکر آتا ہے، مریض کے والدین، عزیز و اقارب، دوست، ساتھی، پڑوسی سب سے معلومات اکٹھی کرتا ہے سوشل ورکر، اور پھر یہ تینوں ماہرین ٹیم ورک کی طرح مل کر مریض کی بتائی ہوئی معلومات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیولپمنٹل میتھڈ۔ اس کا ریکارڈ جو ہے ٹیچر، سائیکولوجسٹ، پیرنٹس رکھ سکتے ہیں، جس کے اندر جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کی پوری ڈے ٹو ڈے ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اس کی جو ہے جسمانی نشو و نما دیکھی جاتی ہے، اس کا ہائٹ اور ویٹ بالکل صحیح ہے،
اس میں مینٹل ڈیولپمنٹ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بچہ ذہنی لحاظ سے ایک نارمل بچوں کی طرح پڑھ پا رہا ہے کہ نہیں، اور ایموشنل ڈیولپمنٹ دیکھی جاتی ہے کہ بچہ کا جو غصہ ہے اور اس کا جو ایگریشن ہے وہ نارمل بچوں کی طرح ہے یا نہیں، اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی نوٹ کی جاتی ہے کہ بچہ عام بچوں کے ساتھ گھل مل کے کھیلتا ہے یا خاموش بیٹھتا ہے اور اریٹیٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ میتھڈ ہے وہ ہے بایوگرافیکل میتھڈ۔ اس کو ڈائری میتھڈ یا خود نوشت میتھڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تھورن ڈائک نے سب سے پہلے یہ میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے دو میتھڈ طریقے ہوتے ہیں جس میں آٹو بایوگرافی اینڈ بایوگرافی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کی کہانی خود لکھے تو وہ آٹو بایوگرافی ہے، اور اگر کوئی دوسرا لکھے تو وہ بایوگرافی۔ اس کے اندر ایک انسان کے تمام واقعات، اس کی کامیابی ناکامی، اس کی ہر ایک زندگی کا جو چھوٹا سے چھوٹا واقعہ بھی لکھا ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہ رہے ریسرچ کے طریقے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکسپیریمنٹل اینڈ سروے میتھڈ ڈسکس کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔